متوکل کا زمانہ تھا، ایک عورت نے دعویٰ کیا کہ میں زینب ہوں اور کربلا والی زینب ہوں، میں نے دعا لی تھی اور میری عمر اتنی ہو گئی کہ میں اتنے دن زندہ رہ گئی۔ متوکل نے امام علی نقی علیہ السلام کو بلایا اور کہا یہ تو آپ کے خاندان کا مسئلہ ہے۔ وہ کہتی ہے میں سیدانی ہوں اور میں کربلا والی زینب ہوں، تو کیا آپ فیصلہ کریں گے اس کا؟ کہ اس کا فیصلہ مشکل نہیں ہے، تیرے محل میں درندے پلے ہوئے ہیں، شیر بھی ہیں، بھیڑیے بھی ہیں، اس کو بلا اور شیروں کے کٹہرے میں بھیج دے، اگر شیر اس کے قدموں پہ گر جائیں تو سیدانی ہے، اگر اسے کھا جائیں تو سمجھ جانا کہ وہ سیدانی نہیں ہے۔ اس نے بلایا، متوکل نے کہا بھائی تمہارے امام یہ کہتے ہیں، تم دعویٰ کر رہی ہو سیدانی ہونے کا، تو سچ تمہارا ظاہر ہوگا۔ وہ کہتے ہیں شیروں کے کٹہرے میں، بھیڑیوں کے کٹہرے میں پھینک دو اس کو۔ تو اس نے کہا وہ ہم کو چاہتے ہیں کہ ہم مر جائیں، درندے ہمیں بھنبوڑ کے کھا جائیں؟ اگر ایسا کوئی اصول ہے آل محمد کے پاس تو خود جا کے پہلے دکھائیں۔ یہ اس نے کہا۔ متوکل نے کہا بھئی وہ یہ کہتی ہے، اب آپ کو جانا پڑے گا۔ آپ نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے جانے میں، میں چلا جاؤں گا۔ لیکن جب یہ واقعہ ہونے والا تھا تو دوسری منزل پر متوکل چڑھ گیا اور چھت پہ بیٹھ کے کہا یہاں سے دیکھوں گا میں یہ مسئلہ کہ یہ جاتے ہیں شیروں کے کٹہرے میں تو کیا ہوتا ہے۔ اور سارے درباری بھی اوپر چڑھ گئے، اور پھر اس کے بعد اس نے جو مامور تھا درندوں پر اس کو حکم دیا کہ کٹہرے کا دروازہ کھول دو اور ان کو اندر جانے دو۔ تو آپ جو قبا پہنے ہوئے تھے اس کی آستینیں بہت چوڑی ہوتی تھی، 3 بالش تک چوڑی آستینیں ہوتی تھیں جو قبا آپ پہنے ہوئے تھے۔ جب اندر داخل ہوئے تو سارے درندے امام کو دیکھ کر دوڑے، بھیڑیے شیر سب دوڑے امام کی طرف۔ متوکل سمجھا کہ اب ان کی خیر نہیں، لیکن جب وہ قریب آئے تو اپنا منہ امام کے پیروں پہ ملنے لگ گئے، کبھی قدموں پہ سجدہ کرتے، کبھی پیار کرتے، کبھی اپنا منہ ملتے، کبھی اپنی آنکھیں امام کے قدموں پہ ملتے۔ تو امام دونوں ہاتھوں کو یوں کیے رہے اور آستینوں سے ان کے سروں پر ایسے آستین پھیرتے رہے، یعنی ان کو شفقت بھی مل رہی تھی اور وہ قدموں میں لوٹ بھی رہے تھے۔ بس یہ منظر دیکھ کر جس نے سیدانی کا دعویٰ کیا تھا اس نے کہا میں جھوٹی ہوں، میں نے جھوٹا دعویٰ کیا تھا، یہ سچے ہیں اور انہوں نے صحیح کہا۔ اور متوکل کو بھی پتہ چل گیا کہ امام کی کیا شان ہوتی ہے اور سید کی کیا شان ہوتی ہے۔ تو اب آپ خود سمجھ لیجئے کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جو لاشیں ہم بے گور و کفن کربلا میں چھوڑ کر جا رہے ہیں تو یہاں کوئی انسان تو ہے نہیں، لیکن ان کو یہ خبر ہی نہیں تھی کہ یہ تو سلیمان امامت ہے، یہ سلیمان امامت کا لاشا پڑا ہے۔ جب صبح کو بنی اسد کی عورتیں پانی بھرنے فرات پر چلیں تو انہوں نے یہ منظر دیکھا کہ مرغابیاں سفید پرندے فرات میں جاتے ہیں، اپنے پروں کو پانی میں بھگوتے ہیں، پھر دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور آ کر حسین کے لاشے پر پانی کا چھڑکاؤ کرتے ہیں اور پھر پروں کو پھیلا کر دھوپ سے بچاؤ کرتے ہیں۔ کوئی پرندہ پیروں کی طرف، کوئی سینے کی طرف، کوئی سر کی طرف، اور ہر لاشے کے پاس
4 4 5 5 پرندے سایہ کیے ہوئے، سلیمان امامت کے لاشے پر پرندوں کا سایہ، عورتوں نے پانی نہیں بھرا۔ یہ منظر دیکھ کر ان کے دل پگھل گئے، روتی ہوئی گھر میں آئیں۔ مردوں نے پوچھا کیا سبب ہے رونے کا؟ کہا ارے کچھ باتیں تمہاری حسین سے ہوئی تھیں 2 محرم کو، تم نے تو عمل نہیں کیا۔ ابھی ہم منظر دیکھ کر آ رہے ہیں کہ ہم انسان اور خدمت نہیں کر سکتے۔ دیکھو صحرا کے پرندے سایہ کیے ہوئے ہیں لاشوں پر، پانی چھڑک رہے ہیں فرات سے لا کر لاشوں پر، اور تم گھروں میں بیٹھے ہو۔ اچھا تو لو ہماری چادر تم اوڑھ لو، ہم جاتے ہیں بیلچے لے کر، قبر بھی بنائیں گے اور حسین کے انصار کو دفن بھی کریں گے۔ جب یہ سنا بنی اسد نے تو انہوں نے کہا نہیں نہیں تم نہ جاؤ، تم نہ جاؤ، ہم لوگ جاتے ہیں۔ حاکم کا ڈر تھا کہ کہیں حاکم کے جاسوس یہاں موجود نہ ہوں اور حاکم کو خبر کر دیں۔ ابن زیاد بہت ظالم ہے، وہ جسموں سے کھال کھینچ لیتا ہے، اس لیے ہم نہیں نکلے۔ لیکن اب تمہارا گریہ دیکھ کر ہم مجبور ہو گئے۔ سارے بنی اسد آئے، چونکہ زمین پوری امام حسین نے 60,000 درہم میں خرید کر کاغذ لکھ کر بنی اسد کو واپس کر دیا تھا اور کہا تھا زمین بھی تمہاری، رقم بھی تمہاری، قیامت تک اس زمین کے متولی تم رہو گے۔ بنی اسد کربلا کے متولی ہیں، جس کو آج آپ ٹرسٹی کہتے ہیں امام باڑوں کا۔ امام حسین یہ وقف قائم کر گئے، ہر امام باڑے کے ٹرسٹی کو بنی اسد کے سیرت اور کردار پہ چلنا چاہیے۔ اور یاد رکھیے ٹرسٹی جو ہوتا ہے وہ امام حسین کا قرضدار ہوتا ہے۔ بنی اسد اب تک قرضدار ہیں، جو قرضدار ہوتا ہے اپنا قرضہ اتارتا ہے۔ قرضے میں حسین نے یہ نہیں کہا تھا کہ میری اولاد سید سجاد یا محمد باقر کو یہ 60,000 واپس کر دینا، یہ بڑھتی جائے گی رقم، یہ کروڑوں میں چلی جائے گی۔ جیسے جیسے نوٹ کی ویلیو بڑھے گی سکہ بڑھے گا، یہ اربوں روپے ہو جائیں گے 1400 برس کے بعد۔ تم پھر 60,000 کے قرضدار نہیں رہو گے، اربوں خربوں کے قرضدار ہو جاؤ گے، لیکن منٹوں میں قرض اتر جائے گا۔ وہ یہ کہ 3 وصیتیں ہیں۔ ایک یہ کہ جب زائر آئے تو راستہ بتا دینا، یہ نہ ہو کہ وہ بھٹکتا پھرے اور قبر حسین ڈھونڈتا پھرے۔ اور دوسری عرض یہ ہے کہ دیکھو 3 دن تک ہمارے زائر کو مہمان رکھنا، 3 دن تک اس کو کھانا کھلاتے رہنا، اس کو پانی دیتے رہنا۔ 2 وصیتیں یہ ہو گئیں، اور تیسری وصیت یہ ہے کہ جہاں پہ قبر بن جائے میری اس کے آس پاس 4 میل تک زراعت نہ کرنا۔ اس کے بعد اجازت ہے کہ جو چاہے زمین میں بونا زراعت کرنا، لیکن جہاں میرے بچوں کی قبریں بنی ہیں وہاں گیہوں نہ لگانا، جو نہ لگانا۔ اس لیے تحفے میں یہ زمین دے رہے ہیں۔ اب ہر سال وہی بنی اسد قرضہ اتارنے بچوں کو لے کر عورتوں کو لے کر دوڑتے ہوئے آتے ہیں۔ عاشور کے دن آتے ہیں، 11 محرم کو روضے میں داخل ہوتے ہیں، سارے قالین جگہ جگہ ایک عالم ہوتا ہے قیامت کا کہ ان کی آمد پہ قالین ہٹتے نہیں ہیں، قالین بچھے رہتے ہیں۔ اس لیے کہ واقعہ یہ ہوا تھا کہ جب حسین کے روضے کے قالین شاہ ایران نے بھجوائے تو اطلاع یہ گئی کہ بنی اسد دوڑتے ہوئے اپنے گاؤں سے آتے ہیں ننگے پیر، ان کے پیروں میں کیچڑ
اور مٹی بھری ہوتی ہے، وہ روزوں میں دوڑتے ہوئے داخل ہوتے ہیں تو قالین گندے ہو جاتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا جب بنی اسد آئیں تو قالین ہٹوا لیا کرو، اٹھوا لیا کرو۔ خداموں نے قالین ہٹوا دیے کہ بنی اسد کا قافلہ آنے والا۔ رات کو حسین خواب میں آئے تو اس بادشاہ سے کہو اپنے قالین اٹھا لے جائے، ہمیں اپنے عزاداروں کے پاؤں اور اس میں بھری ہوئی مٹی بہت عزیز ہے، ہم اپنے فرش کو پیارا نہیں کرتے، ہم تو عزاداروں کے قدموں کو دیکھتے ہیں جس میں مٹی بھری ہے۔ تو تب سے قالین نہیں ہٹتے، وہ آتے ہیں لیکن آنے کا انداز عجیب ہوتا ہے۔ آخری تقریر کا جملہ جب وہ آتے ہیں تو ان کے ہاتھوں میں خالی مٹی کے برتن ہوتے ہیں، کوزے ہوتے ہیں، عورت مرد سب سر سے کفن باندھے ہوتے ہیں، ہاتھ میں کفن بھی لیے ہوتے ہیں، برتن بھی پانی کے لیے ہوتے ہیں، زری کے گرد گھومتے جاتے ہیں، کہتے ہیں آقا آپ پیاسے ہیں اٹھیے، ہم آپ کے بچوں کے لیے پانی لائے ہیں، اٹھیے بچوں کو پانی پلائیے۔ ارے کون کہتا ہے کہ آپ کو کفن نہیں دیا گیا؟ ہم کفن لے کر آئے ہیں، ہم چادریں لائے ہیں آپ کی زری پہ چڑھانے کے لیے۔ بڑا گریہ ہوتا ہے جب یہ قافلہ آتا ہے۔ بار الہ اس عبادت کو قبول فرما، ہمیں کوئی غم نہ دینا سوا غم حسین کے بعد کہ محمد اور آل محمد۔ ہمیں جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو نہیں رہے ان کے مرتبوں کو درجات کو بلند فرما، تمام روزوں کی حفاظت فرما، جنت البقیع کو تعمیر فرما۔ دو شعر اسد آغا صاحب نوے کے پڑھیں گے آپ حضرات، شریک ہوئیے 3 مجلسیں 26، 27، 28۔